بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں قرآن مجید سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تلاوت کی گئی۔ یہ آیت مبارکہ سارے دنیا کے انسانوں کو جو اپنی زندگی میں ناکامی کا شکار ہوں، انہیں ایک رحمت بھرا امید کا پیغام عطا کرتی ہے۔ یہ امید کا پیغام اس ذات کی طرف سے ہے جس ذات اقدس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو قرآن مجید میں بارہا مرتبہ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور اے انسان میں تجھ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اے انسان میں تیرا خالق ہوں، اے انسان میں تیرا رب ہوں، اے انسان میں تیرے ہر وقت تیرے قریب ہوں، ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، تیری شرک سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان تو مجھے بلا، مجھے پکار، مجھے یاد کر، استجب لکم، میں خود تیری پکار کو سنوں گا۔ اس ذات کی طرف سے یہ پیغام ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروانے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور تعارف کیا کروایا؟ نبئ عبادی، اے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا مغفرت والا، بڑی رحمتوں والا ہوں۔ وہ اس قدر رحمت والا ہے کہ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ اگر میں انسانوں کی تمام خطاؤں پر پکڑنے کے لیے آ جاؤں تو ایک چلتا پھرتا زمین کے اوپر موجود نہ رہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم انسانوں کی اکثر خطاؤں کو، اکثر ناکامیوں کو ہم معاف کر کے بہت تھوڑی سی خطاؤں پہ تھوڑی سی سزا بھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان ہوش کے ناخن لے لے، ہوش کے ناخن لے لے۔ انتقامی کارروائی نہیں کرتا وہ رب۔ ہاں، جو اس رب کے مقابلے میں آ جائے اور کہے انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں اصل رب، میں ہوں بڑا رب، جو فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، تو پھر ایسوں کو خاک چٹوایا کرتا ہے، پھر ان سے رب انتقام بھی لیتا ہے۔ لیکن جو فرعون نہ بنے، نمرود اور قارون اور ابو جہل کا روپ اختیار نہ کرے، ویسے ناکامیوں کا شکار ہو تو کبھی رب اس سے انتقام نہیں لیتا۔ وہ اسے اگر سزا دیتا بھی ہے تو اسے جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اس کے سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر وہ درد جسم میں نہ ہو، وہ ٹمپریچر جسم کا زیادہ نہ ہو، وہ بدہضمی نہ ہو، اور بیماری اندر ہی اندر جسم کو خراب کرنا شروع کر دے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آخری مرحلے میں جا کے پتہ چلے گا جب کچھ ہو نہیں سکے گا۔ تو یہ تو اس علامات کا اظہار ہو جانا بھی رب کی رحمت ہے۔ لیکن قرآن کے میں اللہ رب العزت ایک انسان سے شکوہ بھی کرتا ہے، میں تیرا رب رحمان رحیم، سب خزانوں کا مالک، تیری ہر پکار سننے والا، عظیم رب، تو ایک عظیم رب کا بندہ ہے۔
لیکن انسان کو جب کوئی ناکامی، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لیئوس الکفور، تو سب سے پہلے انسان مایوس ہوتا ہے، پھر ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل انسان سے ہی شکوہ کر رہے ہیں کہ بڑا فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور پھر ناشکری بھی کرتا ہے۔ تو یہ رحمت کا پیغام، یہ امید کی روشنی پروردگار عالم سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کس محبت بھرے انداز میں اپنے حبیب کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچایا اور ہمیں یہ سنایا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت ہی ظلم ڈھائے ہیں۔ یہ اسرفو اسراف سے ہے۔ اسراف کے معنی حد سے آگے نکل جانا، گناہوں میں حد سے آگے نکل گئے، ناکامیوں میں حد سے آگے نکل گئے، غفلتوں میں حد سے آگے نکل گئے، مایوسیوں نا امیدیوں میں حد سے آگے نکل گئے، قطع تعلقیوں میں حد سے آگے نکل گئے، اس کی نصیحت کو رد کرنے میں حد سے آگے نکل گئے، ساری حدیں پلانگ گئے۔ جو انتہا درجے کے مایوس ہیں، انتہا درجے کے گنہگار ہیں، رب ان سے خطاب کرتا ہے کہ یا عبادی، پہلا خطاب ہی کتنا محبت والا ہے کہ اے میرے بندو۔ یہ خطاب یہ نہیں کہا کہ اے مجرموں، اے ظالموں، اے کم ہمتوں، اے نافرمانوں، اے میرے باغیوں، کیونکہ بغاوت تو نام ہی تعلق ختم کرنے کا ہے۔ باغی کون ہوتا ہے؟ جو اس ملک کی ریاست اور قانون سے تعلق ختم کر لے وہ باغی بنے گا۔ تو انسان کی خطا دیکھنے میں تو رب کی بغاوت ہے، لیکن رب اس کو بغاوت نہیں کہتا۔ پھر بھی رب کہتا ہے کہ اے بندے، تو ہے تو میرا نافرمان، لیکن تیرا میرا تعلق پھر بھی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، تم میرے بندے ہو۔ تو رب اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بندے بنایا، اسی لیے تو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت بننا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آج کا انسان مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر گمسم ہے۔ طرح طرح کی مایوسیاں ہیں، طرح طرح کی نا امیدیاں ہیں۔ کوئی انسان اپنی صحت سے مایوس ہو جاتا ہے، اتنا علاج کیا، اتنی احتیاط کی، اتنے محنت مشقت، اتنی بڑی بھاری فیسیں دی، لیکن بیماری جاتی ہی نہیں، ٹھیک ہوتا ہی نہیں، شفا ملتے ہی نہیں۔ اپنی صحت سے کوئی مایوس ہے، کوئی مایوس ہے اپنے بیوی بچوں سے کہ میری بات نہیں سنتے، میرا حق ادا نہیں کرتے، میرا مقام نہیں سمجھتے۔ کوئی انسان مایوس ہے اپنے مستقبل کی کامیابیوں سے، کوئی انسان مایوس ہے اپنے کاروبار سے، معیشت سے۔ بے شمار لوگ مایوس ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ کئی، بلکہ پاکستانی قوم تو شاید اکثریت مایوس ہے سیاسی صورتحال کو دیکھ کر، ملکی صورتحال کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مایوسیاں چھائی ہوئی ہیں۔ نوجوان بچوں کو دیکھے تو وہ مایوس ہیں، جی ہماری اتنی محنت کی، نمبر نہیں پیپر میں آئے، گریڈز نہیں ملے، مایوس ہو گئے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن داخلہ نہیں ہو سکا۔ کئی نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں، جی ہم تو فلاں سے شادی کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو سکی، مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ نشے کے عادی ہو گئے، معاذ اللہ، ڈرگز شروع کر دیا، نشہ آور چیزوں میں لگ گئے، مایوسی کی وجہ سے۔ مصنوعی طور پر انجیکشن لگا کر، دوائیاں کھا کر مصنوعی طور پر اپنے دماغ کو سکون دینے والے عارضی دھوکے کے کاموں کے اندر پڑ گئے۔ تو مایوسیاں، بڑے بڑے دینداروں کو دیکھیں تو وہ بھی مایوس ہیں کہ جی لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے، دین کی بات پہ چلتے نہیں، دین کو سمجھتے نہیں۔ مایوسی ہر طرف چھائی ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنا بندہ قرار دے کر ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی خیالات کا نام ہے،
خیالات کا نام ہے کہ انسان اپنے دماغ میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ بس یہ کام تو نہیں ہو سکتا، اتنی بار میں نے آزما کے دیکھ لیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب یہ خیالات شروع میں آنا شروع ہوتے ہیں تو انسان کی ہمت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ ان خیالات کو اپنے دماغ پر مسلط کر لیتا ہے، اپنے دماغ کے اوپر ان کو ایسا مسلط کرتا ہے کہ پھر یہ خیالات آہستہ آہستہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خیالات مایوسی کے، ناکامی اور نامرادی کے، محرومی کے اثرات جب انسان اپنے دماغ پر کو اچھی طرح بٹھا لیتا ہے تو پھر یہ بیماری بن جاتے ہیں۔ پھر نفسیاتی بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے، کوئی ڈپریشن کہتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ ٹینشن کہتا ہے، کوئی انزائٹی کہتا ہے، طرح طرح کی۔ پھر باقاعدہ وہ انسان ذہنی مرض کی طرف دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان مایوسیوں کی وجہ سے وہ انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا اور انجام کیا ہوا؟ اگر ہم قرآن پڑھیں تو یقین کیجئے قرآن کی زبان ہمیں یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ تمہیں اس رب سے مایوس ہونا زیب نہیں دیتا جو اعلان بارہا دفعہ کر چکا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو رب، جس رب کے تم بندے ہو، اس رب کی طرف دیکھو، اس رب کی رحمت کی طرف سوچو تو تمہیں مایوس ہونا زیب ہی نہیں دیتا۔ کوئی ہندو مایوس ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی ایسا شخص مایوس ہو کہ جو اسلام کو مانتا ہی نہیں، رب کو ہی نہیں مانتا، جس کے ذہن میں رب کا وہ تصور نہیں جو ایک مسلمان کے ذہن میں ہے، تو اس کا مایوس ہونا بنتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ میں برہما کو یا میں وشنو کو راضی کروں، شیوا کو راضی کروں، اسے نہیں معلوم کہ میں اہرمن کی پوجا کروں یا یزدا کے پیچھے دوڑوں۔ اس بیچارے کو تو نہیں پتا کہ میرا رب، میرا معبود، میرا بت وہ یہاں بیٹھ کر میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ مایوس ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مسلمان مایوس ہو جائے بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ جس رب کو ماننے والا ہے اس رب کو صحیح مانے گا تو کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ مایوسی کی بہت بڑی وجہ یہیں سے مایوسی کا حل بھی نکل رہا ہے۔ مایوسی کی بہت بڑی وجہ اپنے رب سے تعلق کمزور کر دینا یا تعلق توڑ دینا۔ رب کا یاد رکھیے، رب کا بندے سے تعلق ختم نہیں ہوا، بندہ اپنے رب سے تعلق ختم کر رہا ہے۔ رب کا تعلق تو ہے لیکن بندہ اپنے دماغ میں اپنے خیالات، مایوسی چھا گئی، اور مایوسی دماغ پہ آنے کی بنیادی وجہ رب سے دور ہو جانا۔ انسان جتنا جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اس کی ہمت مضبوط ہوگی، وہ یقین کی دنیا میں آ کر آباد ہوتا چلا جائے گا۔ جب رب کے قریب ہوگا تو ظاہر ہے رب کو یاد بھی کرے گا۔ رب کو یاد کرنا ہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کو اللہ کی یاد فائدہ دیتی ہے، اور رب کی یاد سب سے پہلے اس کے دل پر مرہم لگائے گی۔ وہ مرہم کیا ہوگا؟ دل سے وہ مایوسی کھرچنا شروع ہو جائے گی، ہٹنا دور شروع ہو جائے گی۔ پھر انسان شعور کی آنکھیں کھولے گا، اسے حوصلہ ملے گا۔ جیسے سورج نکلتا ہے، روشنی چھا جاتی ہے، لوگ دھوپ کے مزے لیتے ہیں اور کچھ انگڑائیاں لے کر آنکھیں کھولتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب کچھ موسم کھل گیا۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنے رب کے قریب بھی آئے گا تو پھر مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے اور امید کی روشنیاں دکھائی دیں گی۔ قرآن پاک کھولیے، قرآن مجید انسان کو امید دلاتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے، ہر بیماری کا اللہ نے علاج دوا بھی رکھی ہے، ہر مسئلے کا حل انسان کو مل سکتا ہے۔ اگر ایک پریشانی آئی تو پروردگار عالم اس سے نکلنے کے کم از کم 2 راستے ضرور عطا فرما دے گا۔ 2 راستے کم از کم مل جائیں گے، لیکن ملیں گے کیسے؟ سب سے پہلا کام مایوسی کو ختم کر کے امید اور یقین میں آنا اور پرسکون ہو جانا۔
ٹھنڈے دماغ سے مسئلے کا حل سوچنا شروع کر دینا، کیونکہ جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، جب وہ دماغی طور پر مفلوج ہوتا ہے، تو پھر اس کو کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا۔ کھلی شاہراہ ہے، کھلا میدان ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے میں بند گلی میں کھڑا ہوں، کیونکہ دماغ اس کا مفلوج ہو گیا، دماغ نے ورکنگ چھوڑ دی، سوچنا، غور و فکر کرنا۔ جب یہ فنکشن کمزور ہو گئی مایوسی کی وجہ سے، تو پھر کھلے میدان میں بھی وہ اپنے آپ کو بند گلی میں سمجھے گا۔ تو سب سے پہلے مایوسی کو دور کرنا، اور پھر اللہ کی ذات سے امید لگانا۔ امید کیا لگانا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رحمت کی امید لگانا۔ مجھے حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر بندے کا اللہ سے یہ گمان ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا اور میں اس مشکل سے نکل جاؤں گا، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ اس کے لیے کوشش شروع کرے گا، تو اللہ ایسا کر دے گا۔ لیکن اگر بندہ خود اپنے آپ کو مجبور کر کے، خود ہی اپنے دماغ کے اندر تانے بانے بن کر نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، میرے بس میں ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسا ہی کر دے گا۔ تو اس حدیث قدسی کو ذہن میں لانا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو پر امید رہنا، اچھی امید رکھنا اللہ کی ذات سے۔ جو بندہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے تو رب کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرتا، سیدھا سا اصول ہے۔ اور جو بندہ بندوں سے امید رکھتا ہے اس کی امید ہمیشہ ٹوٹا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ بندوں سے امیدیں مت لگاؤ۔ یہ آج ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، بہت بڑا، بہت سنگین معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بڑی گہری امیدیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو امیدیں ہوتی ہیں اپنی اولاد سے، اولاد کو امیدیں رکھتی ہے ماں باپ سے، استاد شاگرد، شاگرد استاد سے، دوست دوست سے، امید کے سہارے پہ جیتا ہے۔ ان لوگ آپس میں امیدوں کے پل باندھ کے جیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کسی کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ انسان تو اتنا نحیف اور اتنا سست ہے کہ رب کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا، تو بندے کی امیدوں پہ کیسے پورا اترے گا؟ تو بندوں سے امید نہ لگائی جائے۔ قرآن کہتا ہے امید صرف اور صرف اللہ رب العزت سے لگائی جائے، اس کی رحمت کا یقین کرتے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جائز کوشش کی توفیق دی وہ جائز کوشش ضرور کی جائے۔ مایوسی کے ایک بہت بڑا نقصان، انسان کوشش نہیں کرتا اور ناکام اپنے آپ کو سمجھ کر جلدی فیصلہ لے لیتا ہے کہ بس میں تو ناکام ہو گیا، حالانکہ شاید کامیابی صرف 2 قدم آگے رہتی ہو، لیکن اس نے چلنا ہی چھوڑ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ السعی کیا چیز ہے؟ سعی بھرپور کوشش کا نام ہے، صرف چھوٹی موٹی کوشش نہیں، ایک آدھی اٹیمپٹ لے لی، یہ نہیں۔ جو اس کے بس میں ہے اس جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے تمام وسائل اور ذرائع جو اس کے پاس ہیں ان سب کو استعمال کرنے کا نام سعی ہے۔ اور سعی حج عمرے کے اندر سعی سے پہچان لیجئے۔ اور سعی کس کی سنت ہے؟ حضرت سیدہ ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضور کی رشتے میں دادی لگ رہی ہیں، دادی محترمہ، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور تشریف لائے ہیں۔ تو اس خاتون کی جد و جہد دیکھ لیجئے، کیسی سعی کی انہوں نے، کیا وہ مایوس ہو گئی؟ جو قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، سعی صحیح سے ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ بچہ دودھ پیتا، نومولود بچہ، اور بے آب و گیا وادی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے، تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتی، رونے لگ جاتی کہ ہائے میں بھی گئی، بچہ بھی گیا۔ نہیں، مایوس نہیں ہوئی، انہوں نے سعی شروع کر دی۔ سعی اس لیے نہیں کی تھی کہ قیامت میں آنے والے لوگ حج عمرے میں یہ سعی کیا کریں، یہ تو اللہ نے بعد میں ان کی ادا کو، اس جد و جہد کو، اس امید اور یقین کی کوشش کو اللہ نے ہمیں
حج و عمرے کے اندر پیغام دے کے ہمیں عطا کر دیا. آج مسلمان صحیح کر جاتا ہے لیکن اس سبق کو نہیں سیکھتا کہ اس صحیح کے اندر امید کا پیغام ہے. حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ صفا پہاڑی سب سے قریب ہے، اس پہاڑی پہ دوڑ کے جا کے چڑھ گئی اور پانی تلاش کیا، یعنی مسئلے کا حل تلاش کیا. تو پہلے تو یہ سبق ملا کہ انسان کو مایوسی سے نکل کر امید کے پہاڑ پہ چڑھ جانا چاہیے، یقین کے پہاڑ پر، تاکہ وہاں پہ اس کو دور تک نظر آئے، یعنی وہ تمام حالات کا جائزہ لے سکے. اور یہ تبھی ہوگا نا جب وہ ہمت کرے گا، مایوسی سے اپنے آپ کو نکالے گا، اب تمام حالات کا جائزہ لے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. پھر اس پہاڑی پہ پانی نظر نہ آیا تو پھر مروہ پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا. بیچ میں جہاں گہری جگہ آئی، اس گہری جگہ پہ چونکہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اماں ہاجرہ وہاں سے بھاگ کر گزری ہیں، دوڑ کر گزری ہیں. اس میں بھی سبق ملا کہ جب مشکلات اتنی گہری ہو جائیں کہ انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہو، اسے چاہیے کہ ان مشکلات کو اپنے لیے قوت کا ذریعہ بنا دے اور زیادہ ہمت کرے. جتنے زیادہ حالات تنگ ہو جائیں اتنی زیادہ ہمت کرنی چاہیے، نہ کہ جتنی مشکلات بڑھیں اتنا مایوس ہونا چاہیے. یہ الٹا طریقہ ہے. صحیح ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جتنے مشکل حالات کسی پر آئیں اس کو اتنی محنت کرنی چاہیے، اتنی ہمت کرنی چاہیے، اتنا ہی کامیابی کا اس کو یقین رکھنا چاہیے. اماں حاجرہ کی سنت وہاں سے دوڑ کر گزری. قیامت تک مرد آج بھی وہاں سے دوڑ کے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار کی مقبول حاضری عطا فرمائے. وہ صحیح کے درمیان آج بھی سبز لائٹیں جلی ہوئی ہیں. وہ سبز لائٹ وہاں گرین لائٹ ہے، میلین اخضرین کی جگہ، کیونکہ اماں حاجرہ یہاں سے یقین کے ساتھ دوڑی تھی، اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. مروہ پر پہنچی ہیں، 7 چکر لگائے ہیں اس خاتون نے، اس لیے پانی کی تلاش میں. جب تک پانی نہیں ملا مایوس نہیں ہوئی. 7 چکر 7 کلومیٹر کے لگ بھگ کا فاصلہ بن جاتا ہے. بچے کو ڈالا ہے جہاں پہ زمزم کا کنواں نکلا تو دور سے دیکھا کہ بچے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. دیکھیے اللہ نے اس ماں کی اس امید کو ٹوٹنے نہیں دیا اور وہ زمزم کا پانی جو آج ہم میں سے شاید سب کو نصیب ہوا، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے، وہ زمزم کا پانی پینے والی قوم بھی اگر مایوس ہو جائے تو کیا بنے گا. وہ زمزم کا پانی امید کی نشانی ہے کہ کہاں چشمے پہ، وہ چشمہ کہاں سے نکلا، بچے کی ایڑیاں لگتی ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہے کہ جہاں اسماعیل کی ایڑی لگی ہے وہیں اپنا پر مار کے چشمہ جاری کر دو. جبرائیل علیہ السلام وہاں اپنا پر مارتے ہیں اور پانی ایسا جاری ہوتا ہے کہ اماں کہتی ہیں زمزم ٹھہر جا، رک جا. آپ فرماتے ہیں اگر اماں یہ نہ فرماتی تو پورے عرب کو پانی بہا کے لے جاتا. اللہ نے امید کے مطابق فیصلہ کیا. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو انسان کا کام کوشش کرنا ہے. مایوسی کس چیز کا نام ہے؟ مایوسی اس چیز کا نام ہے کہ جو بندے کے بس میں ہے بندہ وہ نہ کرے، یہ مایوسی ہے. جو بندے کے بس میں ہے اس مسئلے کے حل کے لیے وہ کرے. جب وہ اتنا کر دے گا تو اس سے آگے جو بندے کے بس میں نہیں ہے وہ کرے گا جس کے بس میں ہے. اماں حاجرہ کے بس میں تھا کہ وہ پہاڑیوں کے درمیان میں چکر لگا لیں، ان کے بس میں یہ تھا، ان کے بس میں چشمے نکالنا نہیں تھا، زمین پھاڑنا نہیں تھا. وہاں سے آگے رب کی قدرت کا کام شروع ہو جائے گا جیسے زمزم جاری ہو گیا. یہی قرآن نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ اپنے جائز مقصد کے لیے جائز کوشش کرنا. مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے. بعض مرتبہ وہ غلط فہمی ناممکن کے حصول کی چاہت، مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ. فرض کیجئے ایک انسان کا اللہ نے مخصوص چہرہ بنایا، ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. اب کئی مرتبہ یہ نفسیاتی مسائل بچوں کے، نوجوانوں کے جو فلمیں ڈراموں میں لگے رہتے ہیں، ان کے نفسیاتی مسائل کے سامنے آتے ہیں کہ اب وہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ فلاں ایکٹر کی طرح بن جائے.
میرے بال فلاں ہیرو کی طرح ہو جائیں، یہ چلیں اس کو چھوڑیے، زندگی میں کسی کامیاب انسان کو وہ رول ماڈل سمجھتا ہے۔ اب وہ بچہ، وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بس جیسے وہ کامیاب ہوا نا میں بھی ویسے کامیاب ہو جاؤں۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی تقدیر ہے، اپنی تخلیق ہے، بعض چیزیں ناممکنات میں سے ہیں، اللہ نے وہ ہمارے مقدر میں، تقدیر میں لکھی ہی نہیں ہے، وہ ہمارا مقدر نہیں، وہ کسی اور کا مقدر تھا۔ بے شمار نوجوان محبت و عشق کے معاملات کے اندر، رشتے ناتوں کے اندر مایوس ہوتے ہیں، خودکشیوں تک نوبت آتی ہے کہ میرا فلاں سے رشتہ نہیں ہوا، فلاں سے شادی نہیں ہوئی۔ اب اگر اس نے جائز خاندانی طریقے سے کوشش کی لیکن نہیں ہوا اور اس لڑکے یا لڑکی کا نکاح کہیں اور ہو گیا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کا مقدر میرے ساتھ نہیں لکھا تھا، وہ میرے لیے ناممکن چیز تھی، ساری دنیا بھی کوشش کرتی تو میرا وہ مقدر نہیں تھا۔ اب یہ ناممکن کے پیچھے لگ جانا یہ انسان کو یقیناً مایوس کرتا ہے۔ اس کا حل کوئی وظیفہ نہیں، کیونکہ انسان مجھے وظیفہ بتاؤ کہ میں اس مایوسی سے کی، اس کا حل کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کا حل کوئی نفسیاتی میڈیسن اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، کوئی سائیکیٹرسٹ، کوئی سائیکولوجسٹ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک یہ اس ناممکن کی طلب اپنے دل سے ختم یا کم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ناممکن چیز ہے، اس کے نصیب کی چیز نہیں ہے۔ کئی مرتبہ انسان مایوس ہوتا ہے، اللہ کے اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں لے سکتا۔ اللہ کا جو اختیار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے، وہ بندے کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کو پڑھاتا لکھاتا ہے، لیکن بچے کا آئندہ مستقبل کیا ہوگا یہ اس کے اختیار میں نہیں، یہ رب کا اختیار ہے۔ جو ہمارے اختیار کا کام تھا وہ ہم کریں گے، اور جو اللہ کے اختیار کی چیز ہوگی وہ ہم رب کے سپرد کر کے ہم یہ کہہ دیں گے یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ پہ توکل کر لینا یہ مایوسی سے نکالے گا، اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط کر لینا یہ انسان کو مایوسی سے نکالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہ جانا، ایک انسان نے جائز محنت کی اور محنت کے بعد جو نتیجہ اس کو مل گیا اس پہ صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ ناشکری ہے، بہت بڑی وجہ۔ آپ یہ کہہ لیجئے اگر ہم اس موضوع پہ گھنٹوں کی بات کریں تو ساری بات کا خلاصہ اس ایک جملے میں نکل سکتا ہے۔ جتنے ماہرین نفسیات ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء اور محققین ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مایوسی کا آغاز بھی اور مایوسی کی انتہا بھی اس کی وجہ ناشکری کا جذبہ ہے، ناشکری کا۔ انسان اللہ کی ان نعمتوں پہ ناشکری کرتا ہے، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں انہیں وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بڑا آسان طریقہ بتایا، دیکھو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ اگر کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ یہ دیکھے فلاں کو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے۔ اگر ایک انسان کہتا ہے میری یہ مالی حالت ہے، یہ میری پوزیشن ہے، ایسا میں تندرست ہوں، یا میں ایسا بیمار ہوں، یا میری اولاد میری بات نہیں سنتی، تو اس کا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جو اس سے بھی گئی گزری حالت کے اندر ہیں۔ جب یہ ان پہ نظر کرے گا تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا۔ تو جس حالت پر یہ مایوس ہو رہا تھا، ڈپریشن، انگزائٹی اور ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو رہا تھا، حقیقت میں وہ حالت تو اس کے لیے خوشی کا سامان تھی۔ جب یہ اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو یہی نفسیاتی بیماری کا سبب بننے والا کی حالت اس کے لیے خوشی اور راحت کا سامان بن جائے گی۔ یہ بات کس نے فرمائی؟ جو سارے انسانوں کے ماہر نفسیات تھے، جو تمام انسانوں کی نفسیات کو جانتے تھے، جنہیں دنیا محسن انسانیت
رحمت للعالمین سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہتی ہے یہ انہوں نے اصول دیا، اگر اس اصول پہ عمل کیا جائے تو انسان مایوس نہیں ہوگا، بلکہ مایوسی والی حالت اس کے لیے دل کی خوشی کا سامان بنے گی۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہمیں سمجھنے اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔